صلوا على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض عاطر الشيء في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بندہ پروردگار امت احمد نبی چہاریار دوسرا مطاب اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت علی خاک پائے حوصلہ زیر سایہ محمد علی. جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اس لیے مسلمان اور اس لیے نمازی. خدا کا ذکر کریں اور ذکر ذکر
اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لاکھ حسنا کے بعد انگن بے شمار درود و سلام نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بار اقدس میں انتہائی ادب کے ساتھ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی مہربان معزز سامع حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے جلدی تشریف آوری کو دیکھ کر، امن کو دیکھ کر ہمیں اسلاف کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اسلاف کہتے ہیں کہ کار یاد آتا ہے۔ اسلاف کہتے ہیں پہلے بزرگوں کو، پہلے لوگوں کو، پہلے زمانے والے لوگوں کو اسلاف کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق عطا کیا تھا کہ جب جمعے کی رات ہوتی جو گزر گئی، وہ رات آنے سے پہلے مساجد میں آ جاتے تھے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے مساجد میں آ جاتے تھے، جمعے کے لیے آتے تھے۔ ہم نے جس طرح صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد والے لوگوں کا دور پڑھا ہے، وہ نماز جمعہ کے لیے اور جمعے کی رات کی عبادت کے لیے۔ ابھی میں ایک حدیث پاک کا کلمہ پڑھ رہا تھا تو شیخ عبداللہ قومی صدیقی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل نہیں رات۔ جمعے کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل نہیں رات۔ وہ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی امی پاک کے شکم اطہر میں تشریف لے گئے۔ کون کہہ کے لوگوں تو سب قرآن تو آپ کے ساتھ ہے، لیلۃ القدر تو آپ کے ساتھ ہے، قرآن پاک ہے، کعبہ ہے، قبلہ ہے۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب جو جس رات آپ اپنی امی پاک کے پیٹ مبارک میں تشریف لائے اس ظاہری دنیا کی ظہور کے لیے، تو وہ رات تو پھر سب سے افضل نہیں رات۔ وہ لوگ اہل نظر تھے، اہل بصیرت تھے، ان کو نظر آتا تھا۔ جب ہمارے پاس وہ دوست بیٹھتے ہیں نا جن کو جن نظر آتے ہیں، تو وہ پھر بتاتے ہیں خالد صاحب ہم کو یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ہم بھی تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھنے کے لیے مخصوص وظیفے کیے ہیں، مخصوص عمل کیے ہیں۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کے ولی اس طرح زیارتیں کر کر، ریاستیں کر کر کے ان کے اللہ تعالیٰ نے سینوں کو، آنکھوں کو ایسے کھول دیا کہ جو وہ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے، جو وہ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے۔ وہ زمین میں بیٹھ کر عرشوں کی باتیں بتاتے ہیں، وہ زمین میں بیٹھ کر مشرق اور مغرب کی باتیں بتاتے ہیں، ہم بھی ساتھ بیٹھے ہو جاتے ہیں، آگے دیکھ سکتے تو پیچھے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے جو پیچھے ادھر ادھر والے دیکھنے والی جو آنکھ تھی نا، ان کے اوپر جو پردہ تھا ان لوگوں نے ہٹا دیا، ہمارے پردے ایسے کے ایسے بھی پڑے ہوئے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا مبارکہ ہے، کیونکہ صالحین ہستیوں کے اعراض کا اس مبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف آوری کی حاضری ہو۔ تو لفظ سے قرآن پاک میں سہلے ذرا غور فرمائیں، کائنات میں سب سے جو عظیم مرتبہ ہے، سب سے عظیم جو ڈگری ہے وہ مرسل کی ہے۔ کس کی ہے؟ مرسل کی۔ مرسل کے بعد پھر رسول کی، رسول کے بعد پھر نبی کی، نبی کے بعد پھر صدیق کی، صدیق کے بعد صحابہ کی، صحابہ کے بعد تابعین کی، تابعین کے بعد تبع تابعین کی، پھر اس طرح یہ بہت بڑے مراتب ہیں۔ یہ چلتے چلتے
کچھ روایت میں 34 آئے ہیں، کچھ میں 300 بھی آئے ہیں، ابدال ہیں، کتب ہے، ولی ہیں، صالح ہے، مجذوب ہے، کلندر ہے، یہ سارے کی ڈگری ہیں۔ لفظ ایک سارے پر بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے مطابق لفظ سارے چوتھے درجے میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے مطابق لفظ سارے چوتھے درجے میں آیا ہے، لیکن اس چوتھے درجے والے لفظ کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے نبی بھی دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہم سب کو صالحین میں شامل فرما دے۔ اے سبحان اللہ، صالحین وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہستیاں ہیں اور اپنے صالحین کو کیا نظر عطا فرما رکھا۔ حالانکہ قرآن پاک میں آیا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَالصَّالِحُ یہاں بھی لفظ صالح آیا ہے کہ جن کا میں مددگار ہوں، توجہ فرمائیے گا، جن کا میں مددگار ہوں بے شک ان کے جبرائیل بھی مددگار ہے۔ قرآن پاک کا ایسا پارا سورۃ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھی قائل ہیں، اللہ والوں کی مدد کے بھی قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت طاقت سے مدد فرماتے ہیں۔ اگر صرف خدا ہی مدد کرنے والا ہوئے، اگر اس کے اور بندے یا سارے بندے مدد کرنے والے نہ ہوتے تو قرآن پاک یہی آیات بن جاتی، قرآن پاک پھر دوسری طرف آ جاتا۔ قرآن پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک ان کا مولا اللہ ہے، اور ان کا مولا جبریل اور جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کا مولا صالح المؤمنین اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ نیک بندے تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں تو نیک بندے فرمایا جا رہے ہیں۔ ہم حضرت مولا کرام کو امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں، مولا مشکل کشا بھی کہتے ہیں، تو ہم سنی ایسے لکیر کے فقیر نہیں ہیں۔ یہ تو قرآن پاک نے صرف ایک حوالہ آپ کو عرض کیا اور بے شمار حوالے ہیں، بلکہ صالحین کی جو شان ہے وہ بہت بڑی عظمت والی شان ہے۔ شب معراج کی رات جب میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، مالک حضرت سماعت فرماتے ہیں محبوب میرے لیے آپ کیا تحفہ لے کر آئے ہو، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں، مولا میں تیری بارگاہ میں وہ گفٹ لے کر آیا ہوں، مولا میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بھلا وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، حی و قیوم ہے، وہ تو مالک کائنات ہے۔ ایسی چیز وہ مالک فرماتے ہیں جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے میں نے پیدا کیا، میں ایسا خالق ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آیا جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں دو فرماتے فرمائیں مالک حضرت سبحان کی بارگاہ میں آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ بولا کیا؟ وہ چیز ہے جھکنے والی، وہ چیز ہے عاجزی، وہ چیز ہے انکساری۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدرت میں عاجزی نہیں آئے، اس کی قدرت میں انکساری نہیں آئے، اس کی قدرت میں جھکنے والی نہیں آئے۔ جب مالک حضرت سبحان اپنے محبوب کا یہ لاجواب گفٹ دیکھا سنا تو مالک حضرت سبحان فرماتے ہیں محبوب اگر آپ میری بارگاہ میں لے آئے ہو جھکنے والی تو آپ نے اپنے امت ساری بخش دی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب چیز ہے، وہ خدا
مغرب کی نماز یا آدھے گھنٹے بعد یا کچھ لمحے بعد اب حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ سوال کس نے کیا تھا؟ مجمع میں حضرت صاحب مخاطب ہوتے ہیں کہ سوال کس نے کیا تھا؟ تو وہ بندہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اسی چیز نے شیطان فرمایا۔ بات کر رہے ہیں صالحین کا، صالحین بتا رہے ہیں کہ صالحین ایسے ہیں جن کی خدا حفاظت کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بابرکات والا صفات جب معراج شریف کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مالک قدر سما کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بابو، اے میرے پیارے دلال رسول میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بابرکات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنی زبان حال سے فرماتے ہیں مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ۔ جب آپ یہ تین چیزیں پیش کرتے ہیں، مالک رب السماء فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ پر میں رب کی رحمت بھی اور برکت بھی ہو۔ کہتے سبحان اللہ، آپ پر میرا کی رحمت بھی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی بھی، برکت بھی، رحمت بھی۔ میرے آقا مولا امت کا درد رکھنے والے نبی، تمام رسولوں کے سردار، عظیم ترین اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ کر کے آپ نے اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولے۔ ہم لوگ تھوڑی سی کوئی میں آ گئے نا پروموشن ہو جائے تو اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، والدین کو بھول جاتے ہیں، وفات کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ قربان دو کملی والے کی عظمت پر، آج وہ نبی کی شریعت پر جو مسلمان کلمہ وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے کا ٹھیکیدار، نبی پاک کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی پاک کے حدیث پاک کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی پاک کے فرمان مبارک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی پاک کے غلاموں کا ادب و احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا تذکرہ ذکر سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ذرا توجہ دے اور فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ عظیم بارگاہ جو ہر مومن دعا مانگتے، مولا مجھے اپنی قربت عطا فرما، مجھے اپنی محبت عطا فرما، مولا مجھے اپنی رحمت خاص میں داخل فرما۔ وہ نبی جس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرا محبوب اتنا قریب ہوا کہ کمان کا فاصلہ بھی نہ رہ گیا، اس قربت والے مقام میں جا کر بھی میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولے۔
انبیاء سے پہلے نبوت کا درجہ، پھر صدیقین کا درجہ، پھر شہداء کا درجہ، عین پر صالحین فرما رہا ہے لیکن میرے صالحین کی شان کو دیکھو میرے آقا محمد علیہ السلام نبیوں پر سلامت نہیں بھیج رہے، شہداء پر سلامت نہیں بھیج رہے، صدیقین پر سلامت نہیں بھیج رہے، آپ نے فرمایا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور توجہ کریں صالح کا کیا مقام ہے، جد الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد کم و بیش جن کی نسل مبارک میں سے، کم و بیش اس کے آل مبارک میں سے 70,000 نبی والمرسلین تشریف لے آئے جن کا نام اس میں گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کعبہ شریف کو بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بابا ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام کے بابا ابراہیم علیہ السلام ہے، صفا و مروا میں دوڑنے والی آپ کی زوجہ محترمہ ہے، قربانی کی یاد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے، حج کا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے، وہ ابراہیم اس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہم نے امتحان در امتحان دیے، اس عمل میں ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھایا اور ایسا پورا کر کے دکھایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے آپ سے وعدہ فرمایا پیارا حبیب تو میری بارگاہ میں پاس ہو گیا ہے، تو میرے امتحان میں پاس ہو گیا ہے، تو میری باتوں میں پاس ہو گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایمان بنایا، اپنا خلیل بنایا، جد الانبیاء بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنایا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب قیامت کا دن ہوگا تمام مخلوقات میں سے نبی بھی موجود ہوں گے، مرسل بھی موجود ہوں گے، شہداء بھی موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، المختصر پوری کی پوری مخلوق موجود ہوگی، لیکن سب سے پہلے جس کو لباس سے پاک اور جنتی جوڑا بنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک ہوگی۔ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے نبی، آپ دعا فرماتے مولا میں تیرا خلیل بھی ہوں، میں تیرا نبی بھی ہوں، تو اور برازی میں تو لانے سے تو نے کم و بیش 70,000 نبی والمرسل پیدا فرمائے۔ قرآن پر فرماتے رب هب لي حکما رب هب لي حکما وألحقني بالصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے مولا مجھے صالحین میں سے شامل فرما، رب هب لي حکما وألحقني، مجھے صالحین کی جماعت میں شامل فرما۔ حالانکہ قرآن پاک کی ترتیب سے صالحین چوتھے درجے پر ہیں، آپ دعا فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، وہ نبی وہ رسول کائنات میں وہ نبی اور رسول ہیں۔ یاد رکھو اس کائنات میں جس انسانوں نے پوری کی پوری کائنات میں بادشاہی کی ہے ان میں سے 5 ہستیاں ہیں، بلکہ 2 ہستیاں اور 3 5 لوگ ہیں جنہوں نے پوری کائنات میں بادشاہی کی ہے، 5 ہستیاں، 3 مسلمان 2 کافر، 3 مسلمان 2 کافر۔ ان 3 مسلمان ہستیوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، وہ سلیمان علیہ السلام لشکر تیار ہے، چلنے لگے، غالباً 3 میل ہے یا 2.5 میل ہے یا اس سے زیادہ، کیڑیاں چونٹیاں چل رہی ہیں، اپنی بیڈ سے اوپر جا رہی ہیں ایک اپنا لشکر کی صورت میں۔ آپ کو بھی لشکر روانہ نہیں ہوا، ابھی چلا نہیں ہے، تو ان کی جو بڑی سے بڑی چیونٹی تھی، ان کی جو سردار تھی، وہ کیا کہتے ہیں کہ علی علی اپنی بیل میں گھس جاؤ، علی علی اپنی بیل میں گھس جاؤ۔ کیوں بھلا؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، میں بھی بے خبری میں، توجہ فرمائیے گا، میں بھی بے خبری میں آپ کے لشکر کا جو گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں یا کھوتے کھچر ہیں، کسی کا پاؤں تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ یہ چوٹی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی جان بوجھ کر، بڑی دور کی بات ہے، بے خبری میں بھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سورۃ النمل پڑھے، قالت یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں فضل پر گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 2 میل کے فاصلے پر تھے یا کہ 3 میل کے فاصلے پر تھے، ذرا توجہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان۔ حالانکہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سید المرسلین نہیں ہے،
یہ پکی بات ہے کہ تھے دور. قرآن پاک کی بات ہے. اگر کوئی قصہ ہو تو ہم اس کو ضرور قرار دے سکتے. میں بھی کوئی عالم کا قول ہو تو ہم اس کو منکر ہو جاتے. قرآن پاک کی بات ہے ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. جب آپ نے چونٹی کی آواز سنی آپ مسکرا پڑے. قرآن پاک فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. تبسم فرمایا ضاحکا من قولها، اس کا قول سن کر. آپ دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کو دیکھ کر آپ کے دل میں تکبر نہیں آیا، غرور نہیں آیا، فخر نہیں آیا. عاجزی کرتے ہیں، جھکمئی کرتے ہیں. مولا تیرا ہی فضل ہے، تو نے فضل کیا ہے. آج کل کے بادشاہوں کی طرح یا تئی کے بادشاہوں کی طرح یہ نہیں دیکھتے جب کرسی آتی ہے نہ شریعت مصطفیٰ کا حیا ہوتا ہے، نہ بزرگان دین کا حیا ہوتا ہے، نہ خدا کی ذات کا حیا ہوتا ہے. یہ دنیا کے بادشاہ ہیں. وہ سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ کہہ رہے. ہمارے حکمرانوں کو تو انسانوں پر اپنی رعایت پر مکمل غرض نہیں ہے. جب بھی کوئی آگے اس کو پاس کرتے ہیں تو کوئی تو اس کو چپکے سے لے لیتا ہے، کوئی اس کے مخالف بن جاتے ہیں، ڈرنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، جیسے ضرور شروع ہو جاتے ہیں. مطلب تو کیا ہوتا ہے کہ تو نے جو یہ لا پیش کیا ہے اس کو پاس کیا ہمیں منظور نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. وہ نبی جس کی حکمرانی ہوا پر بھی، دریاؤں پر بھی، فضا پر بھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، یہاں تک کہ پوری خدا کی خدائی پر آپ کا کنٹرول تھا. جہاں آپ چلنا چاہتے نا، خالق سے بڑا فلسطین میں بیٹھے، آپ کا دل کیا کہ میں شام میں جانا چاہتا ہوں، ہوا کا آرڈر کرتے، ہوا آ جاتی، آپ کا تخت اٹھاتے، آنکھ کے آنکھ میں آپ شام کو پہنچ. سلیمان علیہ السلام فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها فقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مولا تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بار بار شکر ہے. جب کل قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی عدالت میں لے گا، دنیا دار کو بھی لے گا. ہاں میں نے تجھے کروڑوں پتی بنایا تھا، تو میری ذات کے لیے کیا کرتا رہا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنا پیسہ دیا، اتنا پیسہ دیا، اتنا مجھ سے نہ پیسہ سنبھالا جاتا، نہ ہی مجھے کوئی نماز کے لیے ٹائم ملتا، نہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، نہ ذکر اذکار کرنے کے لیے. لہٰذا میں دنیا میں مست رہا. اللہ تعالیٰ اس دنیا دار کے مقابلے میں اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ پیارے سلیمان آپ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے 10 بیٹھوں کے والے، اے 12 بیٹھوں کے والے، 15 مہینوں کے والے، یہ بتا دنیا تیرے پاس زیادہ تھی یا میرے سلیمان علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا؟ تو وہ پھر اعتراف کرے گا مولا مجھ سے زیادہ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا تھی. تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے پیارے سلیمان علیہ السلام نے تو کبھی ایک سانس بھی میرے ذکر کے بغیر نہیں لیا تھا. ہوا بھی اس کے تابع تھی، جن بھی اس کے تابع تھے، انسان بھی اس کے تابع تھے. پوری سلطنت میں میں نے اس کو بادشاہی پر بھیج دی تھی. پھر بھی میری بارگاہ میں ایسے جھکے رہتے، ایسے جھکے رہتے کہ آپ کی ذات کو عیب پروف اس بندے کے سامنے لایا جائے گا. دوست تناف ہو جاتے ہیں. شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے جب کسی کو اللہ تعالیٰ نوازے، اگر وہ خاندانی نیچر میں انسان ہے تو اس میں پہلے سے زیادہ آسی آ جاتی ہے، جھکاؤ آ جاتا ہے، انسانیت آ جاتی ہے، پہچان آ جاتی ہے،
کیونکہ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر زیادہ کرو گے تو میں مزید نوازوں گا۔ سلیمان علیہ السلام تو شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا مولا جب بیت اللہ شریف کو آپ نے فتح فرمایا، کفار کی طرح دشمنان اسلام کی طرح آپ نے جشن نہیں منایا، بھگنے نہیں ڈالے، دل میں تکبر بنا نہیں آیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اہل تشکرانہ نوافل بیت اللہ شریف کے اندر جا کر پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک آپ کے اس انداز کے تحت فرماتے ہیں یا جا رسول اللہ والقلب ملائکۃ الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ چاہے بصیرت ہے مومن ہے، جب اس پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے فسبح بحمد ربک، وہ پہلے سے نماز زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، استغفار زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، صدقہ خیرات زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پہلے سے پہچان اس میں زیادہ آ جاتی ہے، محبت زیادہ آ جاتی ہے، وفا زیادہ آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے جس ذات نے مجھے عطا کیا وہ لے نہیں سکتا ہے۔ فتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے وہ عطا کر دے، جس سے چاہے وہ لے سکتا ہے، تو اس کی بے نیازی ہے۔ ہمارے پاکستان میں تاریخ میں دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے چکے وزرائے اعظم صدور آئے ہیں، کبھی کرسی پر ہوتے تھے تو کبھی تختے پر ہوتے تھے۔ وہ بے نیاز ہے، جب چاہے جس کا چاہے کر سکتا ہے۔ بات صالحین کی کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام یہی دعا کرتے ہیں وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، مولا اپنے رحمت کے صدقے سے مجھے صالح میں جب شامل کروا دے۔ صالح بھی معمولی عہدہ نہیں، اس لیے بدر فرماتے ہیں صحبت صالح کا صالح بلند، صحبت طالب کا طالب بلند۔ اچھی تو صحبت انسان کو اچھا کر دیتی ہے، برو کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگے، یوسف علیہ السلام یہ دعا مانگے، سلیمان علیہ السلام یہ دعا مانگے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا فرمائی، اور حسن کائنات میں جتنا آیا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حسن جتنے کائنات میں بنایا 10% ہے یا جتنا بھی ہے 10% ہے، تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ 9% یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا، 1% پوری دنیا میں تقسیم ہو گیا۔ حسن کے مالک جن کے بابا نبی، جن کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی، جن کے پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی، جب اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، آپ مصر کے بادشاہ بنے، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، آپ فرماتے مولا
آج شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمیعہ کخردلۃ علی حکم اتصال، میں نے اللہ رب العزت کے تمام شہروں کی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کر رہی قطار میری ہتھیلی میں ہے، لوگ میں کہا صبح عید ہے، آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے عید ہے، عبدالقادر کی عید اس وقت ہوگی جب اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا۔ حالانکہ نبی کی نبوت کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے، اسی طرح نبی کی موت کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ لائے گا کہ اگر یہ سوچ گا کہ اب معاذ اللہ صدقہ معاذ اللہ نبی معاذ اللہ اس کا خاتمہ چاہیے ہوگا، وہ بندہ خود کافر ہو جائے گا۔ نبی جس طرح نبوت کے منصب پر فیض ہوتا ہے اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، بلکہ اس کے صدقے سے اس کی امت کے خاتمے اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام یہ تعلیم دے کر جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہ تعلیم دے کر جا رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تعلیم دے کر جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے کر جا رہے ہیں۔ اے میرے امتیو، جس حال میں رہو، جس حالت میں رہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے رہو اور اپنے خاتمے بالخیر کی دعا مانگتے رہا کرو۔ صحابہ رضوان فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے آقا حضور علیہ السلام اپنے حجرات سے باہر آئے، آپ کے ہاتھ مبارک میں 2 کتابیں تھیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جانتے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں، آپ نے فرمایا اس کو جانتے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ صحابہ رضوان فرماتے اللہ و رسول، اللہ و اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اس کتاب میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو خود بھی جانتے ہیں، ان کے والدین بھی جانتے ہیں، اس بندے کا نام، اس کے خاندان، اس کی والدیت کا نام۔ میرے پیارے صحابہ میری بیان میں وہ کتاب ہے جو جہنمی ہے، اس کے والدین بھی جہنمی ہے، اس کا نام، اس کے خاندان کا نام۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ جس کا اس ہاتھ میں نام ہے، اس ہاتھ والی کتاب میں نام ہے، وہ کامیاب ہے، جس کا نام اس ہاتھ والی کتاب میں ہے وہ ناکام ہے۔ اس لیے قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ الواقعہ میں اور دیگر سورتوں میں قرآن پاک فرماتے ہیں وہ قلب قیامت والے دن بندہ کامیاب ہو جائے گا جس کا نام ہے اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کی فکر کرتے ہیں، خدا را کبھی یہ فکر نہیں کہ کبھی ہم نے دعا بھی نہیں مانگی مولا کی ارمانی فرما زندگی تو جیسے کیسے گزر رہی ہے، غربت ہے یا خوشحالی ہے، پریشانی ہے یا مصیبت ہے، مولا جب اس دنیا سے جائیں مولا اپنے نبی کا واسطہ، اپنی رحمت کا واسطہ، اپنی عظمت کا واسطہ، مولا میرا خاتمہ اچھا کر دینا تاکہ میں اس دنیا میں بھی سرخر ہو جاؤں، اس دنیا میں بھی سرخر ہو جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اس میں اختتام کرتے ہیں۔ آپ فرما